نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الصاد 23واں پارہ اور رکوع نمبر 4 چل رہا ہے۔ آیت نمبر 45 سے 48 اور 49 کا تھوڑا سا حصہ ساتھ کیونکہ مضمون کے ہیں اس کو ملایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے جلیل پیغمبروں میں سے چند کا یہاں ذکر خیر فرما رہے ہیں اور ان کی خصوصیات ذکر فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر کرنا مجھے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہم بھی اپنی سوچ اپنا عمل درست کر لیں اور ہم بھی اپنی منزل متعین کر لیں جو کہ ان لوگوں کی منزل تھی اور پھر ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ ان کا قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی ذرا غور و فکر کریں کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کدھر کو جا رہے ہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے اور اس راستے پہ چلنے والے کون لوگ ہیں، اور یقیناً جو سیدھے راستے پر چلنے والوں کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں پہنچے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو لوگ سیدھے راستے پہ ہیں جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں، اور جو لوگ ان کے راستے پہ چلیں گے وہی منزل پہ پہنچیں گے، اور جو انبیاء اور رسول کا راستہ چھوڑیں گے وہ یقیناً بظاہر اپنے من میں کتنے ہی سیدھے چل رہے ہوں گے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ تو اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کہ ذرا ذکر خیر کرے ہمارے بندوں میں سے، یہ سب نہیں ہے اور بھی ہیں انبیاء رسول، اس لیے کہ یہاں چند کا ذکر ہے۔ فرمایا ان میں سے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، آگے اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ فرمایا کہ اولی الایدی، یہ نیک کام کرنے والے ہاتھوں والے تھے، یعنی ان کے ہاتھ سے جو بھی کام سرزد ہوتا تھا وہ ہمیشہ اچھا ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا والابصار، اور دیکھنے والی آنکھوں والے تھے۔ یہاں خاص طور پہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ ہاتھ تو ہر آدمی کے ہوتے ہیں، کام تو ہر آدمی کرتا ہے، آنکھیں تو اللہ نے ہر ایک کو دی اور دیکھنے کے لیے دی ہے، لیکن یہاں اصل معاملہ کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں خاص ان کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ہاتھوں سے عملی کام سرزد ہوتے ہیں اور آنکھوں سے علمی کام، یعنی آنکھوں سے انسان دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے جو دماغ کو پہنچاتا ہے، اور پھر دماغ اس کے بارے میں غور و فکر کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو خوبصورت لباس میں دیکھا تو اب ظاہری بات ہے دیکھا کس سے ہے؟ آنکھوں سے، اور آنکھوں نے یہ عکس دماغ کو پہنچایا اور دماغ نے غور و فکر کیا کہ بات تو اچھی ہے، یہ لباس اگر میں پہنوں تو میں بھی اچھا لگوں گا۔ اب دماغ کو یہ علم کس نے دیا؟ آنکھوں نے۔ اور اگر آپ آنکھ بند کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا، تو آپ کے دماغ پہ پیغام پہنچے گا، اس لیے یہ آنکھوں سے دماغ تک پیغام پہنچتا ہے۔ وہ شعر بھی ہے نا، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، دل کی دشمن آنکھ تھی، دل دشمن جاں ہو گیا۔ کوئی چیز بھی ہے وہ دیکھنے سے پھر آنکھوں تک پیغام جاتا ہے، پھر آنکھ دماغ تک جاتا ہے، دماغ پھر اس پہ
غور و فکر کر کے پھر دل کو پہنچاتا اور دل پھر فیصلہ کرتا کیونکہ وہ بادشاہ ہے. اور پھر اگر کام برا ہو تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دل کی دشمن کون تھی؟ آنکھ. تو دل دشمن جاں ہو گیا، یعنی دل پھر پوری جان کی دشمن ہو. اس نے غلط بات کا فیصلہ کیا، پھر چھتروڑ ہوئی، ہاتھ پاؤں ٹوٹے، ہاں جی، تو پھر وہ دل کو کوستے رہے. لیکن دل کیا، میں کیا کروں، یہ سارا قصور آنکھ ہے. نہ یہ دیکھتی، نہ دماغ کو پہنچاتی، نہ دماغ غور و فکر کر کے مجھے خیالات دیتا کہ بادشاہ سلامت، معاملہ تو اچھا ہے، اگر پیسے اٹھا لیے جائے تو کام تو بڑے بن جائیں گے. ہاں جی، وہ تو پتہ نہیں تھا کہ اگلے نے کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے. ہاں جی، تو بہرحال یہ بڑی غور کی بات ہے، اس کو اگر آپ غور کریں تو بڑی عام بات ہے. تو یہ آنکھ جو ہے نا، یہ بڑی چیز ہے. اس لیے یہاں فرمائی خاص طور پہ جو فکر کی، کیونکہ انبیاء کی وہ عمل اور فکر وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور وہی چیز اصل ہوتی ہے کہ ہر لمحہ ان کا ہر عمل اور فکر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے. اس لیے وہ قابل اتباع ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اپنا عمل اور فکر نبیوں کی طرح درست کر لے تاکہ ان کی منزل بھی جنت بن جائے. اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے اُولی الایدی والابصار فرمایا. کام ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں اور دیکھا آنکھوں سے ہی جاتا ہے. اچھے کام ہاتھ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے، نتیجہ اچھا ہے. آنکھ اچھا دیکھے تو سوچ اور فکر اچھی بنتی ہے اور یقیناً انسان منزل پہ پہنچتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور خاص وصف ذکر فرما دی. فرما انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. فرمایا ہم نے ان کو چن لیا، یعنی انبیاء کرام کی جماعت کو، بشمول یہ حضرات جن کا ذکر خیر ہے اور وہ جن کا یہاں ذکر خیر نہیں پیچھے ہو چکا آگے آئے گا، یا قرآن کے علاوہ، کیونکہ سارے نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اللہ نے جتنے بھی بھیجے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے، خاص مقصد کے لیے چنا ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر الدار. وہ اس گھر کی یاد ہے جو ہمیشہ کے لیے گھر ہے، جہاں ہمیشہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں اللہ ہمیشہ اپنے بندوں سے راضی رہے گا، جہاں ہمیشہ بندہ خوش رہے گا. کبھی کوئی چیز مانگنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے پڑے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. کبھی کوئی چیز مانگنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے پڑے گی، کوئی چیز مانگنے کے لیے زبان سے دعا بھی نہیں کرنی پڑے گی. اللہ وہاں سب کچھ پہلے دے دے گا. اللہ کی رضا وہاں سب سے اعلیٰ چیز ہے، وہ بھی جنتیوں کو دے دے گا. پوچھے گا اور کیا چاہیے، جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا. دیکھو اتنا ہوگا وہاں، بندہ خود کہے گا کچھ نہیں چاہیے. یہاں کسی سے بھی پوچھو کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب کیا کیا بتاؤں مجھے کیا چاہیے. جی کون ہے جو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ یہاں کوئی ہے؟ یہاں بڑے سے بڑا سے پوچھ لو، کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہاں تو ہر ایک کی حالت یہ ہے، جس سے پوچھو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. اوپر دیکھتا ہے کہ میرے سے اوپر والا ہے، ادھر ہے، میں نہیں ہوں، میں بس. ہاں جی، جہازوں والے سمجھتے ہیں کہ بس وہ فرشتوں والی طاقت ہونی چاہیے. اب جہاز بھی فلاپ ہے کہ لمحے میں ہم زمین سے جدھر چاہے آ جا لیں. تو یوں بھائی یہاں تو یہ معاملہ ہے، یہاں تو سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کے بعد بولو کچھ. اور وہاں ابھی اللہ کی رضا ملی نہیں ہوگی، جو دنیا میں سب آج جنت میں سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے باوجود بندہ دیکھ کر کہے گا میرے پاس سب کچھ ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں، جاؤ اہل علم سے پوچھو. پھر ان کے پاس آئیں گے، وہاں بھی ضرورت پڑے گی اہل علم کی. وہ بتائیں گے کہ اللہ سے کہو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. ہاں وہاں پھر یہ جب چیز مل جائے گی بس اس کے بعد اور کوئی نعمت نہیں. یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے آخر میں ملے گی. لیکن وہی بات ہے، قربان جائے صحابہ کی عظمت پر، اللہ نے یہ نعمت دنیا میں ان کو دے دی. اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی برکت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کی برکت ہے. یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے کہ وہ چیز ان کو دنیا میں مل گئی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. ان کے علاوہ ہاں کسی کو، کسی امتی کو نہیں ملی،
صحابہ کے علاوہ، باقی سب کو جنت میں جا کے ملے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ذکر الدار، آخرت کا گھر۔ جس طرح آپ دیکھیں کرائے والا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نا وہ عارضی سمجھتا ہے، جب تک اپنا گھر نہیں ہوتا، دھن لگی ہوتی ہے۔ پردیسی ہے تو وہ بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اس علاقے میں عارضی سمجھتا ہے، ساری سوچ پیچھے کی طرف ہوتی ہے، گاؤں کی طرف، وہاں گھر بنا رہے۔ کسی نے گھر شروع کیا ہوا اس کا سارا ماٹو گھر پر ہوتا ہے، کس طرح یہ مکمل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت یہاں ایک مجھے اور آپ کو فکر دے رہے انبیاء کے واسطے سے کہ نبی زمین پر ہوتے تھے لیکن ہمیشہ ان کی نگاہ جنت الفردوس میں اپنے گھر پہ ہوتی تھی، کہ ہم اس کو بنا دیں، اس کو بنا دیں، اس کو بنا دیں۔ اور آج میں اور آپ اس مادی چیز کے اوپر ساری محنت لگا رہے، ساری توانائی لگا رہے، وقت بھی سارا اس پر، سرمایہ بھی سارا اس پر، سوچ بھی ساری اس پر، فکر بھی اس پر۔ حالانکہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے، دنیا آپ جتنی مرضی پوری دنیا کے مالک بھی بن جائے، یہ سب عارضی ہے، موت آئے گی آپ سے سب کچھ چھڑوا دے گی۔ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، یہاں کا سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، لیکن اس سے آخرت بنا لے تو فائدے مند رہیں گے۔ آخرت بنا لے، پیسے سے اپنی آخرت بنائے، وقت سے اپنی آخرت بنائے، فکر سے اپنی آخرت بنائے، اپنے دماغ میں جنت کو رکھیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اس لیے پھر اس کے لیے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ انسان ہم سمجھتے ہیں جیسے دیکھا میں کہتا ہوں میرے گھر بنانا ہے تو کیا بات اس کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے؟ میں نے گاڑی لینی ہے تو کیا تسبیح پڑھنی ہے؟ میں نے گاڑی لینی ہے نہیں، ہاتھ پاؤں مارنا ہے، سوچنا ہے کیسے لینی ہے تو پتہ چلنا پیسے سے آنی، پیسہ میں نے کہاں سے لینا ہے۔ تو اسی طرح میں اور آپ جب سوچیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، میں نے تو جنت میں جانا ہے، تو پھر پتہ لگے گا نماز تو پڑھنی پڑے گی، پھر زکوٰۃ تو دینی ہے، پھر رمضان کے روزے تو رکھنے ہیں، پھر تراویح تو پڑھنی ہے، پھر اچھے اخلاق کو اپنانے ہیں، پھر بے حیائی سے تو بچنا ہے، پھر بار گالی گلوچ سے تو زبان کو بچانا ہے، پھر انسان کو فکر ہوگی۔ لیکن جب ہماری فکر ہی نہیں ہوگی جنت میں جانے کی، بس پیچھے والے کول خانی کر لیں گے، سمجھو سیدھے جنت میں، اس دھوکے میں رہیں گے تو بھائی پھر تو ایسے ہی ہوگا جیسے کر رہے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ بس یہی بات ہے بھائی، ہمارے پیچھے ذرا کچھ کر لینا۔ آپ بتاؤ پردیس میں کیا ہوا کہ پیچھے کوئی کیا کر سکتا، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ اس گھر کی فکر مجھے اور آپ کو بھی کرنی ہے۔ اپنے دماغوں میں بات بٹھاؤ میرے جنت میں جانا ہے، تو بہرحال پھر اس کے لیے کام بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، فرما حقیقت یہ ہے ہمارے نزدیک یہ لوگ ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو بہترین لوگ، انبیاء کرام۔ اب یقیناً میں اور آپ بھی بہترین بننا چاہتے ہیں، نہیں بننا چاہتے، تو یقیناً ہم نبی رسول تو نہیں بن سکتے لیکن ان کی اتباع کر کے اللہ کے ولی بن سکتے۔ یہ مقام موجود ہے، ہر ایک کے لیے موجود ہے، ہر شخص ولی بن سکتا ہے، ہر شخص ولی بن سکتا ہے، ہر شخص ولی بن سکتا ہے۔ دنیا کے بڑا سے بڑا دجال کافر بھی ولی بن سکتا ہے۔ آ جائے انبیاء کی اطاعت کرنے، آ جائے ان کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ ان کا ذکر کر اس لیے رہا ہے، یہ کوئی برکت کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، لیکن ہم برکت کے لیے نام لیتے ہیں۔ ان کا نام لینا بڑی برکت ہے بھائی، برکت سے کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی اطاعت سے ہوگی۔ جس طرح ہاتھ پیسہ کرنے سے جیب میں پیسہ نہیں آتا، پیسے کے پیچھے بھاگے ہاتھ پاؤں مارے تو پھر کچھ آتا ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں آتا۔ تو میرے بھائی اتنی قیمتی جنت بھی ایسے نہیں آ جاتی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، پھر ایک عظیم دستہ ذکر کر دیا۔ پہلے باپ بیٹا پوتا ذکر کیا، اب پھر یہاں بیٹا تو آ گیا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن دوسرے حضرات کے ساتھ ذکر کر دیا کہ یسع، یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے ہیں، ان کے خادم تھے۔ ان کے بعد اللہ نے ان کو نبوت دے دی۔ قرآن میں 2 جگہ ان کا ذکر ہے، سورۃ انعام میں اور یہاں، تعارف کوئی نہیں ان کا، یعنی مزید بس نام آیا۔ اور ذوالکفل ان کا بھی یہاں ذکر ہے اور سورۃ انبیاء میں ذکر ہے۔ ذوالکفل کے بارے میں اور علماء کا یہ بھی ہے کہ یہ وقت کے ولی تھے، تو بہرحال ان کا بھی ذکر خیر فرمایا کرو قرآن میں۔ تو یعنی دیکھو نبی کی اتباع کرنے سے ذوالکفل کو ولی مانے
تو دیکھو نبی کی اتباع کرنے سے قرآن میں نبیوں کے ساتھ نام آ گیا. کیا عطا ہے اللہ کی, کیا عطا ہے اللہ کی. اگر ذوالکفل کو ولی مانا جائے, نبی نہ مانا جائے, تو اس سے ولی کی شان دیکھ لیں کہ ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی قرآن میں نبی کے ساتھ ذکر کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ, یہ سب بہترین لوگ تھے, یہ ہیں قابل اتباع والے لوگ. اور پھر فرمایا ہذا ذکر, یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اے سننے والوں یہ نصیحت ہے, نصیحت ہے, نصیحت ہے. یعنی نصیحت حاصل کرو گے تو فائدہ ملے گا, اور بات سن کے کہو کہ ثواب مل گیا, وہ تو ٹھیک ہے ثواب مل گیا, لیکن بخشش تو اطاعت پر ہوگی, بخشش اطاعت پر ہوگی. بخشش صرف ثواب پر بولو, ہاں تو ثواب تو میرے یہ چیز ایک بڑھانا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اطاعت کریں گے تو رب کے محبوب بن جائیں گے, ثواب جھونگے میں مل جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی ان عظیم ہستیوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے ان میں سے عظیم ترین ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمیں نبی اور رسول دے دی, لیکن ہم اللہ معاف کرے اتنے ناقدرے ہیں کہ نام تو بڑے ادب سے لیتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے. اللہ کرے نام کے ادب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے پیارے طریقوں سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے, ان طریقوں کا بھی احترام نصیب فرمائے, اور ان طریقوں کو اپنانے کا شوق نصیب فرمائے. پھر انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب ہی کامیاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ